یہ یوٹیوب کی پہلی ایسی ویڈیو ہے جس میں ہم مسلمانوں کے ان 12 خلفاء کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس معلومات سے نہ صرف خود مستفید ہوں بلکہ آگے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے خلفاء کے بارے میں نہ صرف علم ہو بلکہ ان کے دور میں کیا کیا کام ہوئے یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا یا جب تک مسلمانوں پر 12 خلفاء حکومت کریں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں الفاظ کچھ اس طرح کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے جن کا تعلق قریش خاندان سے ہوگا۔ ہم آج اسی متعلق مختصر بات کریں گے کہ ان 12 خلفاء کے نام کیا ہیں اور ان کے دور خلافت کس ترتیب سے ہیں اور ان کی تاریخ کیا تھی اور ادوار کتنے عرصے تک رہے، اور پھر اگلے پروگرام میں ان خلفاء کرام کے ادوار میں کیا کیا کام ہوئے اور مسلمانوں نے ان خلفاء کے ادوار میں کتنی ترقی کی، کتنی خوشحالی دیکھی، کتنی سختیاں آڑے آئیں اور کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب پوری تحقیق اور صحیح الاسناد روایات کے مطابق پیش کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 12 خلفاء کے ناموں کے متعلق جو کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں کچھ اس طرح درج کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنہ والنبویہ سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسلام غالب رہے گا 12 خلفاء تک جو سب کے سب قریش سے ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ یہ خلفاء اس طرح تھے: ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد جن پر امت جمع رہی اور اس کے لیے عزت و طاقت رہی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے یزید، پھر عبد الملک اور پھر اس کے چاروں بیٹے، اور ان کے درمیان عمر بن عبد العزیز بھی تھے۔ اور اس کے بعد اسلامی حکومت میں نقص آ گیا جو آج تک باقی ہے، اور بنو امیہ تمام عالم اسلام پر حکومت کی اور اسلامی حکومت ان کے زمانے میں غالب رہی۔ مزید آسانی کے لیے اس کتاب کا اسکین بھی ساتھ لگا دیا گیا ہے تاکہ حوالے کے لیے آپ اپنے پاس محفوظ کر سکیں۔ اور پھر اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، راجع تیسری بات ہے جسے قاضی ایاز نے پیش کیا ہے کیونکہ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ ان سب پر امت اتفاق کر لے گی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اتفاق سے مراد بیعت پر اتفاق کرنا ہے، اور واقعہ یہی ہوا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور پھر علی رضی اللہ عنہ پر متفق ہوئے، یہاں تک صفین میں دونوں حکم کا معاملہ پیش آیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کہا گیا۔ پھر صلح حسن رضی اللہ عنہ کے وقت لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ پر متفق ہوئے، اس کے بعد ان کے بیٹے یزید پر متفق ہوئے، اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے معاملہ درست نہیں ہو سکا بلکہ وہ اس سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے تھے۔ پھر جب یزید کی وفات ہوئی تو لوگوں کا اختلاف ہوا، یہاں تک کہ لوگ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان پر متفق ہوئے، پھر اس کے چاروں لڑکوں یعنی ولید، پھر سلیمان، پھر یزید ثانی، پھر ہشام پر متفق ہوئے، اور سلیمان اور یزید کے بیچ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا بھی یہی معاملہ رہا۔ اس کے بھی اصل کتاب کے سکینز ساتھ لگائے جا رہے ہیں تاکہ بوقت ضرورت آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں، اور معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چنانچہ 12 خلیفہ یہ 4 خلفۂ راشدین تھے، اس کے بعد معاویہ اور ان کے بیٹے یزید تھے، اس کے بعد عبد الملک بن مروان اور اس کے چاروں بیٹے تھے، اور ان کے درمیان اب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تھے۔ اس کے بعد یہ معاملہ کمزور پڑ گیا۔ اس حوالے کا اصل کتاب سے اسکین ساتھ ہی لگایا جا رہا ہے۔
مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں قاضی ایاز رحمہ اللہ اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام خلفاء میں سے 12 شخص مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بنائی اور وہ متقی تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابو داؤد کے الفاظ کی بنا پر خلفائے راشدین اور بنو امیہ میں سے ان 12 خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر تمام امت کا اجماع رہا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید، عبد الملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبد العزیز، یزید ثانی، ہشام۔ اس کا حوالہ بھی اصل کتاب کے سکینس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد تقریباً 6 ماہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا بھی دور خلافت رہا، لیکن غالب گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے عرصے کو علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شامل کیا گیا ہو، واللہ عالم۔ لیکن ہم اپنے اس پروگرام میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو ضرور ذکر کرنا چاہیں گے تاکہ بات بالترتیب جاری رکھی جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں تمام خلفاء کے ادوار کے دورانیے کی۔ کیونکہ ویڈیو کا دورانیہ زیادہ بڑا نہ ہو اس لیے فی الحال اس بات کو مختصر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اگلے پروگرام میں ان کے ادوار کے تمام واقعات جو پیش آئے وہ شامل کیے جائیں گے تاکہ مکمل آگاہی حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خلیفہ اول یار غار اور صدیق کا لقب پانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جن کی دور خلافت کی مدت تقریباً 2 سال 3 ماہ ہے، جس کا آغاز 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوا اور 13 ہجری تک رہا۔ دوسرے خلیفہ فاروق اعظم کا لقب پانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی خلافت کی کل مدت 10 سال تھی، جس کا آغاز سن 13 ہجری سے ہوا اور اختتام 23 ہجری تک ہے۔ پھر آتے ہیں تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ذو النورین کا لقب پانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت کی کل مدت تقریباً 12 سال تھی، جس کا آغاز سنہ 23 ہجری سے ہوا اور اختتام 35 ہجری ہے۔ چوتھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے داماد اور حیدر کرار کہلانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت کی کل مدت تقریباً 5 سال ہے، جس کا آغاز سن 35 ہجری سے ہوا اور اختتام سن 40 ہجری رمضان المبارک میں ہوا۔ پانچویں خلیفہ نواسۂ رسول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت کی کل مدت 6 ماہ رہی، جس کا آغاز سن 40 ہجری سے 41 ہجری رہا۔ چھٹے خلیفہ کاتب وحی، قسطنطنیہ محاذ کے فاتح سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت کی کل مدت تقریباً 19 سال تھی، جس کا آغاز 41 ہجری سے ماہ رجب 60 ہجری تک رہا۔ ساتویں خلیفہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت کا آغاز آپ کے والد محترم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سن 60 ہجری سے 64 ہجری تک رہا۔ آٹھویں خلیفہ عبد الملک بن مروان، ان کا دور خلافت کی مدت تقریباً 21 سال بتلائی جاتی ہے، جس کا آغاز سن 65 ہجری سے 86 ہجری تک رہا۔ نویں خلیفہ ولید بن عبد الملک، یہ عبد الملک بن مروان کے پہلے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد منصب سنبھالا۔ ان کے دور خلافت کی کل مدت تقریباً 10 سال رہی، جس کا آغاز سن 86 ہجری سے 96 ہجری تک رہا۔ 10ویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، یہ عبد الملک بن مروان کے دوسرے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے دور خلافت کے اختتام کے بعد خلافت کا منصب سنبھالا۔ ان کے دور خلافت کی کل مدت تقریباً 3 سال رہی، جس کا آغاز سن 96 ہجری سے 99 ہجری تک رہا۔ 11ویں خلیفہ عمر بن عبد العزیز، ان کا دور خلافت صرف 2 سال رہا، جس کا آغاز 99 ہجری سے 101 ہجری تک رہا۔ 12ویں خلیفہ ہشام بن عبد الملک، یہ عبد الملک بن مروان کے تیسرے بیٹے تھے۔ یہاں ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ ان کے دور خلافت سے پہلے ولید بن یزید کا ذکر ملتا ہے اور اکثر ترتیب میں
یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید ثانی کا ذکر ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دوران بھی خلفاء آئے، لیکن حدیث کے 12 خلفاء میں ہر حکمران شامل نہیں، بلکہ صرف وہ شامل کیے جاتے ہیں جن کے دور کو خاص اہمیت حاصل ہو۔ بہرکیف ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت کا کل دورانیہ تقریباً 20 سال رہا، اور ان کے دور خلافت کا آغاز 105 ہجری سے 125 ہجری تک رہا۔ 12 خلفاء کے ادوار کی یہ مختصر تفصیل تھی جو تاریخوں کے ساتھ ذکر کی گئی۔ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نشر کیا جائے گا، جس میں ان تمام خلفاء کے ادوار میں کیا کیا اہم کام ہوئے، اسلام نے کتنی ترقی کی، دنیا میں کہاں تک مسلمانوں نے حکومت کی، ان خلفاء نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کیں، کس کس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب کچھ بالترتیب اور صحیح الاسناد روایات کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ ایک ضروری پیغام، یہ وقت کی مناسبت سے ایک اہم موضوع ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔